تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔ نونہالو، پیارے پیارے عباد الرحمن، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے جن کا نام تھا سیدنا یوسف علیہ السلام۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی کہانی بڑی ہی مزیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں سنائی ہے اس سورت کا نام ہی یوسف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سب سے اچھی کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، جن میں سے ایک بھائی ان کا سگا بھائی تھا اور 10 بھائی ان کے سوتیلے بھائی تھے، یعنی کہ ان کی اماں دوسری تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا جان حضرت یعقوب، جو کہ حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، وہ حضرت یوسف سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ ان کے جو 10 بھائی تھے انہیں یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یوسف کو مار دیتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا نہیں، مارنا تو نہیں چاہیے، ہم انہیں کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ ان کے بھائیوں نے جب انہیں کنویں میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جلدی سے جا کے حضرت یوسف کو پکڑ لیں، وہ اتنی زور سے نہ گرے کہ ان کو چوٹ لگ جائے۔ اور ان کے بھائیوں نے آ کے اپنے ابا جان کو بتایا کہ ہم تو جنگل میں اس کو لے کے گئے تھے، وہاں پہ بھیڑیے نے اس کو کھا لیا ہے۔ جھوٹ بولا نا۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پہ قافلہ آیا، انہوں نے جب پانی نکالنے کے لیے ڈول نیچے پھینکا تو اس میں حضرت یوسف اوپر آ گئے، وہاں پہ ایک آدمی نے انہیں خرید لیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اس آدمی کے بیٹے بن گئے، پھر ان کے اوپر کچھ الزام لگ گیا، وہ جیل میں چلے گئے، وہاں سے نکالے گئے اور وہ بن گئے وہاں کے وزیر خزانہ۔ یہ کہانی پوری سننی ہے نا، تو 30 راتیں 30 کہانیاں میں آپ حضرت یوسف کی کہانی سنیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب وزیر خزانہ بن گئے تو ایک ایسا وقت آیا کہ پوری دنیا میں بہت قحط آ گیا، لیکن حضرت یوسف جو کہ وزیر خزانہ تھے انہوں نے پہلے سے تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی، تو مصر میں جہاں وہ رہتے تھے وہاں پہ حالات اچھے رہے اور ان کے پاس کھانا پینا بھی رہا، تو ساری دنیا سے لوگ وہاں پہ آتے تاکہ کھانا پینا لے سکیں۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ 10 بھائی بھی آئے جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا۔ جب انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا تو حضرت یوسف چھوٹے سے بچے تھے نا، اب تو بڑے بھی ہو گئے تھے اور انہوں نے کپڑے بھی اچھے اچھے پہنے ہوئے تھے، بادشاہ کی طرح بن گئے تھے وہ۔ حضرت یوسف نے جب اپنے بھائیوں کو دیکھا تو وہ فوراً پہچان گئے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ میرے بھائی ہیں، مگر ان کے بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ حضرت یوسف نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے چھوٹا، جس کو ہم اپنے ابا جان کے پاس چھوڑ کے آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا اگلی بار جب آؤ گے تو اسے بھی ساتھ لانا، ورنہ تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ جب وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے گئے تو حضرت یوسف نے انہیں بتایا کہ پریشان مت ہو، میں تو تمہارا بڑا بھائی یوسف ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت یوسف نے کسی بہانے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا، اور ان کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ ہم اسے یہاں پہ نہیں چھوڑ سکتے، تو حضرت یوسف نے کہا نہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کے سامان سے ہمارا ایک پیالہ نکلا ہے، تو یہ تو چوری ہو گئی ہے۔ ان کے بھائیوں نے کہا ہاں، اس کا بھائی بھی تھا یوسف، وہ بھی چیزیں چورا لیا کرتا تھا۔ اب تو حضرت یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کہا تم لوگوں نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ؟ وہ بھائی اتنے حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ جو وزیر خزانہ ہے یہاں کا، اس کو کیسے پتا چلا کہ ہمارا ایک بھائی یوسف تھا؟ انہوں نے غور کیا، کہنے لگے کیا تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف نے کہا ہاں جی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اور اب ہم سب کو اکٹھا کر دیا۔ اب تو ان کے بھائی بڑے شرمندہ ہوئے، کہنے لگے ہمیں معاف کر دیں، ہمیں پتہ نہیں تھا اور ہم نے غلط کام کیا اور ہم شیطان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب شیطان کی باتوں میں آتے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کوئی بات نہیں، تم لوگوں پر آج کوئی پکڑ نہیں، جاؤ
تم سب لوگوں کو میں نے معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ جو معافی تھی یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے یہ قرآن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دی۔ جو عباد الرحمن ہوتے ہیں نا، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، وہ بہت بڑے دل والے ہوتے ہیں، اتنے بڑے دل والے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہوا کرتے ہیں۔ جو بھی کچھ ان کے ساتھ ہو جائے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اور سوچئے جب ہر انسان دوسرے کو معاف کرتا رہے تو لڑائی جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہی ہو جائے۔ کتنی پیاری جگہ ہونا ہماری دنیا رہنے کے لیے، جہاں سب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے رحمان کے پیارے بندے ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ معافی نہ صرف اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، بلکہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے شہر مکہ میں آئے اور وہاں پہ ان کے سامنے وہ کفار کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے پیارے نبی کو ہمیشہ بہت ستایا تھا، اور وہ اب انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں کیا سزا سنائی جائے گی، تو پیارے نبی نے کہا میں بھی تمہیں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم لوگوں کی کوئی پکڑ نہیں، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرے اور میں نے بھی تمہیں معاف کیا۔ تو آپ بھی بنیں گے نا ایسے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی طرح، بڑے دل والے اور معاف کرنے والے؟ شاباش۔ آؤ اس کو کھول کے دیکھیں کیا لکھا ہے اس میں، میری باتیں تیری باتیں ہم سب کی ہے باتیں۔